میں کہا کرتا ہوں کہ آج ذاکر بڑے مزے سے لے کر اصحاب کہف کے تذکرے تو کرے گا کہ جی اصحاب کہف وہ چند نوجوان اور وہ اللہ کے ولی جو دشمن سے ٹکرا کر بغاوت کرتے ہیں اور جا کر ایک غار میں جا کے لیٹے، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کی، 309 سال تک وہ سوتے رہے، بڑے مزے سے اور تڑکا لگا کے بھی بتائے گا۔ دیکھو ان کے ساتھ کتا بھی محبت کرتا تھا، اللہ نے کتے کو بھی جنت میں بھیجنا ہے اور وہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، اصحاب کہف واقعی اللہ کے ولی تھے اور واقعی ان کے ساتھ ایک کتے نے محبت کی ہے، اس محبت کی وجہ سے یہ کتا بھی اصحاب کہف کا کتا یہ بھی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا کہ اس کتے کے دل میں اصحاب کہف کی محبت تھی۔ لیکن میں پھر سوال یہ کرتا ہوں، وہ اصحاب کہف کہ جو کہف کے اصحاب ہیں ان کے ساتھ اگر کتا محبت کرے وہ جنت میں جاتا ہے تو اصحاب محمد کے ساتھ حق نواز محبت کرے پھر وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ میں اور تو محبت کریں تو ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اس نے اصحاب کہف سے محبت کی، اللہ نے اس کتے کو اتنی عزت دی۔ اور جو اصحاب کہف کے ساتھ محبت کرے اس کا ذکر قرآن میں اس کو اللہ جنتی بناتا ہے۔ جو کہف کے اصحاب نہیں محمد کے اصحاب کے ساتھ محبت کرتا ہو اللہ پھر اسے کتنا اونچا مقام دے گا۔ اس اصحاب کا ذکر کرتا ہے جو کہف کے اصحاب ہیں، ان اصحاب کا ذکر کیوں نہیں کرتا جو محمد کے اصحاب ہیں؟ اگر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں ہے تو اصحاب محمد کے گھوڑوں کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ اگر اصحاب کہف سو کے اپنی کرامت دکھاتے ہیں، اصحاب محمد دنیا کو جگا کے اپنی کرامت دکھاتے ہیں۔ وہ کہف کے اصحاب ہیں، وہ بھی عظیم ہیں، لیکن جو محمد کے اصحاب تھے وہ کتنے عظیم ہیں۔ کہف کے اصحاب یعنی غار کے ساتھی، ان کا ذکر باعث خیر ہے، اور جو محمد کے ساتھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے عظیم کہ جن کو اللہ نے چنا اور چن کے نبی کے لیے منتخب کیا اور اور خدا کی قسم اولئک الذین امتحن اللہ نے صحابہ کا امتحان خود لیا، اللہ نے امتحان لینے کے بعد رزلٹ آؤٹ کیا ہے۔ رضی اللہ، اے میرے محبوب تو نے جو اپنے شاگردوں پر محنت کی ہے، آج رب نے امتحان لیا ہے، اللہ نے ان کو امتحان میں اعلیٰ نمبروں میں پاس کر دیا ہے۔ جنہوں نے نبی پر سب کچھ لٹایا، سب کچھ قربان کیا، آج اگر وہ محفوظ نہیں تو دین محفوظ، پھر دین محفوظ نہیں۔ یہ ہیں تو دین ہے، یہ ہیں تو اسلام ہے، یہ ہیں تو پھر دین کی شان و شوکت ہے۔ یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے حضرت جی، یہ خطیبانہ انداز نہیں ہے۔ بدر کے دن اللہ کے نبی صحابہ کو لا کر کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر میرے یہ صحابہ نہ رہے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکا جو ہو رہا ہے اس دن بتا دیا ہے، صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو اسلام ہے، صحابہ ہے تو اسلام ہے، صحابہ نہیں تو اسلام نہیں ہے، صحابہ نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ یہ خطیبانہ جملے بلکہ یہ نبی نے بتلایا ہے۔ اور ظالموں میں تم سے کہتا ہوں جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہو، اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف سے اتنی حیا کرتا ہے کہ ان کے آگے بھونکتا نہیں تھا۔ تمہیں اصحاب کہف سے ہی حیا کرنی چاہیے، اس کے کتے
سے کہ اصحاب محمد پر کوئی بھونکے، پھر ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟